الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کروڑہ مرتبہ شکر ذات غفور الرحیم کا جس رب لم یزل کی توفیق اور فضل خاص سے ہم نے نماز فجر با جماعت ادا کی۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز پنجگانہ کا با جماعت اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس بابرکت مہینے رمضان المبارک اور بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اسلامی تاریخ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے، اسلام کا انتہائی سنہرا دور گنا جاتا ہے۔ آپ کے دور میں بڑی بڑی فتوحات ہوئیں، بڑے بڑے جو کافر بادشاہ تھے سرنگو ہو گئے، اور ان کی ساری جو سلطنتیں تھیں وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں، اور یہ اس مرد قلندر کی نگاہ فراست تھی کہ آپ اپنی کابینہ میں ایسے افراد کو چنا کرتے تھے جو واقعی کسی منصب کے مستحق ہوتے تھے۔ جس بندے کے دل میں جتنا زیادہ تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا ہوتا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اس کے مطابق منصب عطا فرمایا کرتے تھے۔ کسی کو گورنر لگانا ہو، کسی کو نگران مقرر کرنا ہو، کوئی بھی کسی کو عہدہ دینا ہو تو وہ سب سے پہلے پرکھا کرتے تھے کہ یہ بندہ قرآن و سنت کا کتنا پابند ہے، پھر اس کے بعد اس کو عہدے پر لگایا کرتے تھے۔ آپ کے دور میں جب حمص کا علاقہ فتح ہوا اور وہ اسلام کی سلطنت میں آیا تو وہاں کے لوگ آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملاقات کے لیے، ملنے کے لیے شہر مدینہ میں۔ آپ کو جب پتہ چلا کہ حمص کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو آپ نے ان کو بلایا اور فرمانے لگے کہ آپ کے علاقے میں چونکہ ابھی نیا نیا اسلام پہنچا ہے تو اسلام کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کی حق تلفی نہیں کرتا، ان کو ان کا پورا پورا حق پہنچاتا ہے۔ تو آپ اس طرح کریں کہ آپ کے علاقے کے جو غریب لوگ ہیں، جو مسکین لوگ ہیں، جو حقدار ہیں، آپ ان کی فہرست بنا کے مجھے دیں تاکہ اس کے مطابق میں بیت المال سے فنڈ آپ کو جاری کر دوں، اس لیے کہ اب بہت زیادہ مال آ رہا ہے بیت المال میں، تو جتنا غریبوں کا حق ہے اتنا ہم نے ان کو دینا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، لسٹ آپ کو بنا کے دے دیتے ہیں۔ تو ایک دن انہوں نے سوچ بچار کی ہوگی، لسٹ پہنچ گئی عمر فاروق کے پاس۔ آپ نے اس لسٹ کو پڑھا تو بڑے غور کے ساتھ لسٹ کو پڑھ کے فرمانے لگے کہ یہ جو اس لسٹ میں لکھا ہے سعید بن عامر، یہ بندہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ سعید بن عامر جو ہے یہ ہمارا گورنر ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا گورنر فقیر ہے، غریب ہے، مسکین ہے، میں نے تم سے غریبوں کی لسٹ مانگی ہے اور تم نے مجھے گورنر کا نام لکھ کے دے دیا۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے جی، ہے تو ہمارا گورنر، مگر ہمارے شہر میں اس گورنر سے بڑھ کر اور کوئی غریب ہے ہی نہیں، اس کے حالات بہت دگرگوں ہیں، اس لیے اگر کچھ دینا ہے بیت المال میں سے تو پہلے اس ہمارے گورنر کو دیجیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی نا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ وہ بندے کا تقوی اور پرہیزگاری دیکھ کر اس کو منصب دیا کرتے تھے۔ آپ نے 1000 دینار لیے اور فرمایا کہ یہ جا کرنا اس اپنے گورنر کو دے دینا، اور میری طرف سے ان کو سلام بھی کہنا، امیر المومنین ہے اور گورنر کو سلام بھیج رہا ہے۔ چلے گئے، جب دینار پہنچے نا ان کے پاس 1000 درہم یا دینار جو بھی بھیجے، تو پیسے دیکھے تو دیکھ کر فوراً بیوی کے پاس چلے گئے گھر میں اور کہنے لگے کہ ہمارا بہت نقصان ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا نقصان ہو گیا؟ کوئی جنگ لگ گئی ہے، کوئی مسلمان شہید ہو گئے ہیں یا کیا معاملہ ہو گیا؟ کہ نہیں جی، میری آخرت کی بربادی کا سما ہوا چاہتا ہے۔ یہ ان کے الفاظ تھے کہ میری آخرت کی بربادی کا سما ہوا چاہتا ہے۔ گھر میں بہت بڑا فتنہ داخل ہو چکا ہے۔ کیسا فتنہ داخل ہو چکا ہے
کہ وہی فتنہ جس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ جان لو کہ سب سے بڑی آزمائش تمہارے لیے تمہاری اولاد اور تمہارا مال ہے۔ وہی مال جو ہے اب ہمارے گھر میں داخل ہو رہا ہے، وہ فتنہ ہمارے گھر میں داخل ہو چکا ہے، اور سب سے بڑی نقصان والی بات یہ ہے کہ یہ فتنہ ہمارے گھر میں داخل کرنے والے امیر المومنین ہیں، کوئی اور بندہ نہیں ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ پھر کیا معاملہ ہو گیا، اگر آ گیا ہے مال تو اس کو اللہ کے رستے میں خیرات کر دیں، اس فتنے کو باہر نکال دیں، یہ تو ہمارے اپنے بس میں ہے۔ انہوں نے فوری طور پر جناب اپنے علاقے کے جتنے غریب مسکین تھے وہ سارے کے سارے طلب کیے اور بلائے، اور جناب وہ سارے رقم ان میں تقسیم کر کے شام ہونے سے پہلے پہلے اس فتنے کو گھر سے دور کر دیا۔ چند دن گزرے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور بھی کیا کرتے تھے، علاقوں کا وزٹ بھی کیا کرتے تھے۔ تو آپ جب حمص کے علاقے میں آئے نا تو لوگ اکٹھے ہو گئے، امیر المومنین آ گیا، امیر المومنین آ گیا۔ آپ نے وہیں پر کھڑے کھڑے فرمایا کہ تمہارا اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتائیے، کوئی شکایت ہے تو۔ وہ کہنے لگے کہ کسی اور سے تو کوئی ہماری شکایت نہیں ہے، ہماری شکایت ہمارے گورنر کے بارے میں ہے، اس کی شکایت ہم آپ کو لگائیں گے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، جو مسئلہ ہے وہ بیان کرو۔ جانتے تو تھے عمر فاروق جو اہل حمص ہیں ان کو چھوٹا کوفہ کہتے تھے اس علاقے کو، کہ یہ شکایات بڑی لگاتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو شکایت ہے وہ بتاؤ، کہ جی گورنر کے بارے میں شکایت ہے۔ یہ کیا شکایت ہے؟ گورنر صاحب جی سامنے طلب کر لیے گئے۔ اب سچویشن آپ دیکھیں، امیر المومنین سامنے ہے، ادھر عوام ہے، ادھر گورنر ہے۔ یہ ہے اسلام کا عدل و انصاف جو ہر بڑے اور چھوٹے کے لیے برابری کا تصور دیتا ہے، اور تاریخ گواہ ہے جس معاشرے میں عدل و انصاف غریبوں کے لیے اور ہو، امیروں کے لیے اور ہو، وہ معاشرے کبھی ترقی نہیں کر سکتے، وہ ہمیشہ زوال کا شکار ہوتے ہیں، تباہی و بربادی کا شکار ہوتے ہیں، جس میں غریب کے لیے قانون اور ہوتا ہے اور امیر کے لیے قانون اور ہوتا ہے۔ عمر فاروق سامنے کھڑے ہیں، گورنر ہے، عوام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، بتاؤ مجھے گورنر کے بارے میں۔ کہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ صبح بڑی دیر تک یہ سوتا رہتا ہے، بڑی دیر تک، دیر سے گھر سے نکلتا ہے۔ آپ نے غور سے دیکھا نا ان کی طرف تو وہ کہنے لگے کہ یا حضرت بات یہ ہے کہ میں ہوں، ایک میری بیوی ہے، بیوی اکثر بیمار رہتی ہے، صبح اٹھتا ہوں، فجر کی نماز پڑھتا ہوں، چکی پیستا ہوں، آٹا پیستا ہوں، گوندتا ہوں، اس کے خمیر اٹھنے کا انتظار کرتا ہوں، خمیر اٹھتا ہے، کھانا پکاتا ہوں، بیوی کو کھلاتا ہوں، کھا کر اشراق پڑھ کر میں باہر نکل آتا ہوں، بس یہی میری، اسی وجہ سے میں لیٹ ہوتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی اور شکایت؟ انہوں نے کہا جی اور شکایت یہ ہے کہ بعض اوقات یہ رات کو باہر نہیں نکلتا، کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی پریشانی بن جائے تو دستک زور سے دینی پڑتی ہے، بڑی دیر سے گھر سے بھی باہر نکلتا، رات کے وقت اکثر نہیں نکلتا۔ آپ نے پھر ان کی طرف دیکھا، عمر فاروق کے بولنے سے پہلے بول پڑے کہ یا حضرت دن میں نے ان کے لیے رکھا ہوا ہے اور رات میں نے اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی ہے، اس لیے رات کو بعض اوقات لیٹ ہو جاتی ہے۔ تو پھر انہوں نے عوام کی طرف دیکھا، وہ کہنے لگے کہ مہینے میں ایک دن تو یہ ملتا ہی نہیں ہے، مہینے میں ایک دن یہ ملتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اس لیے نہیں ملتا کہ میرے پاس قمیض سوٹ ایک ہی ہے، مہینے میں ایک آدھ دفعہ اس کو میں اچھی طرح دھو دیتا ہوں، اس کے سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں، چادر پہن کے بیٹھا رہتا ہوں، کپڑے پہن کے پھر میں باہر آ جاتا ہوں، بس یہی میری مجبوری ہے۔ عمر فاروق فرمایا کوئی اور مسئلہ؟ فرمایا اس کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہمارے گورنر صاحب کو اس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، اس کو پتہ نہیں کسی وقت کیا ہو جاتا ہے، یہ یکدم کھڑا کھڑا دھرم گر پڑتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، یہ ہاتھ پاؤں اس کے مڑ جاتے ہیں، اس کو پتہ نہیں کیا مسئلہ، اس کو بھی یہ انفٹ ہے اس کام کے لیے۔ شکایت لگانے والے پورے زور سے لگا رہے تھے، کہنے لگے اب یہ انفٹ ہے گورنری کے لیے، یہ تو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ آپ نے پھر ان کی طرف دیکھا، عرض کرنے لگے کہ یا حضرت بات یہ ہے کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب میں کافر تھا، دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، تو آقا علیہ السلام نے حضرت خبیب بن عدی کو ہماری طرف بھیجا تھا، اور کافروں نے ان کو پکڑ لیا تھا، اور پکڑ کے جناب ان کو گرفتار کر لیا اور ان پہ تشدد کرنا شروع کر دیا، اتنا تشدد کیا ان پر کہ وہ شہید ہو گئے، اور ان پر تشدد کرنے والوں میں بھی شامل تھا۔
حضرت خبیب بن عدی پر تشدد کرنے والوں میں، شہید کرنے والوں میں بھی شامل تھا، مگر میں اس وقت دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے دی ہے، میں دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہوں، تو میں اس وقت کو جب میں سوچتا ہوں نا کہ کاش کہ اس وقت میں مسلمان ہو چکا ہوتا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام کی حفاظت میں میری جان چلی گئی ہوتی، اسلام کی خاطر لڑتے ہوئے، کاش کہ اس وقت میں شہید ہو چکا ہوتا۔ اب جب میں اپنے اس وقت کے کیے ہوئے ظلم کو سوچتا ہوں کہ میں نے آقا علیہ السلام کے ایک صحابی کو شہید کر دیا تھا، وہ لمحے یاد کرتا ہوں، مجھے میری قبر یاد آ جاتی ہے، مجھے میرا حشر یاد آ جاتا ہے، مجھے قیامت یاد آ جاتی ہے، اتنی دہشت آتی ہے میرے جسم پر، مجھے کوئی ہوش نہیں رہتا، میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ بس یہی وہ میری کمی سمجھ لیں، یہی میری کوتاہی سمجھ لیں کہ یا حضرت بس یہی وجہ ہے جس وجہ سے میں وہ بعض اوقات بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ تو یہ تقویٰ تھا ان لوگوں کا، یہ پرہیزگاری تھی۔ عمر فاروق نے جب یہ سارا معاملہ سنا نا ان سے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ان کو سینے سے لگا لیا اور دعا کی کہ الہ العالمین جب تک میری رعایا میں ایسے لوگ موجود ہیں، مولا کریم مجھے بھی ثابت قدمی عطا فرما۔ یہ تقویٰ تھا ان لوگوں کا، یہ پرہیزگاری تھی ان لوگوں کی۔ تمنا درد دل کی ہے تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی ظاہری حالت پر نہ جایا کریں کہ یہ فقیر ہیں یا کون ہیں، انہی کی بارگاہ سے تو اللہ کی پہچان نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام کے طرز عمل کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔